السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بڑے زور و شور کے ساتھ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا۔ یاد رکھو، یوں تو مسلمانوں نے دنیا کو بے شمار چیزیں عطا کی ہیں جن کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں ناممکن ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں سے ہی یہ دنیا قائم ہے۔ میں صرف چند نمونے مثال کے طور پر مسلمانوں کی ایجادات کے پیش کرتا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ آج کی یہ ترقی یافتہ دنیا اور خود کو نئی نئی ایجادات کا ماہر کہنے والی دنیا اگر اس حالت پر پہنچی ہے تو مسلمانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی بنیاد پر پہنچی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اندازہ کریں کہ اگر مسلمانوں کی یہ ایجادات نہ ہوتی تو آج دنیا کی کیا حالت ہوتی۔ دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کافی کو آج ہم پیتے ہیں یہ مولوی محمد خالد کی دین ہے۔ مولوی محمد خالد نے اس کو ایجاد کیا جو مسلمان تھے۔ جس قلم سے آج ہم لکھتے ہیں یہ مصر کے مولوی سلطان کی ایجاد کردہ ہے۔ مولوی سلطان نے سب سے پہلے قلم کو تیار کیا۔ دوستو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیمرے کے آج کس قدر بہتات ہے۔ ہر شخص کیمرہ لیے پھرتا ہے۔ دراصل مولوی ابن الہیثم نے کیمرے کو ایجاد کیا تھا جو مسلمان تھے۔ ہوائی جہاز اڑانے کا سہرا رائٹ برادران کے سر جاتا ہے، لیکن رائٹ برادران کے دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے عباس ابن فراس نے اڑنے والی مشین بنا کر اڑان بھری تھی جو مسلمان تھے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میتھمیٹکس یعنی ریاضی کے علم کو الجبرا کا تحفہ دینے والا موسیٰ الخوارزمی ایک مسلمان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حسابات کے جتنے بھی سسٹم ہیں، کمپیوٹر اور کیلکولیٹر وغیرہ، اگر الجبرا نہ ہوتا تو ان سب کی تخلیق ناممکن تھی۔ مسلمان سائنسدان الزہروی کو جدید سرجری کا بانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے موجودہ دور میں سرجری میں استعمال ہونے والے آلات ایجاد کیے۔ مسلمانوں پر اعتراض کرنے والوں سے گزارش ہے کہ بینک سے چیک کیش کرانے کا بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ چیک کے استعمال کا طریقہ کار 9ویں صدی میں عربی بدوؤں نے ایجاد کیا تھا۔ کرسٹل کے بنے نفیس اور خوبصورت گلاسوں میں مشروبات پیتے وقت ہمیں علی ابن نفی یعنی زریاب اور عباس ابن فرناس کو ضرور یاد کرنا چاہیے، جنہوں نے ہمیں اور مغربی دنیا کو کرسٹل سے گلاس اور دیگر مصنوعات بنانے کا تحفہ دیا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی میں ڈگری یا سند متعارف کروانے کا سہرا مراکش کے القراؤن یونیورسٹی فاطمہ الفہروی کے سر جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار اس نے 8ویں صدی عیسوی میں متعارف کروایا، جسے بعد میں مغربی دنیا میں اپنایا گیا اور آج بھی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈگری دی جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سن 1759 میں محمد نامی مسلمان نے شیمپو ایجاد کیا تھا۔ پرفیوم کا استعمال کرتے وقت اور منرل واٹر کی چسکیاں لیتے وقت یاد رکھیں کہ دونوں تحفے آپ کو مولوی جابر بن حیان نے دان کیے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان انجینئر الجزاری کی ایجاد کردہ ہے جسے لوگ شافٹ کہتے ہیں۔ دنیا بھر کے انجینئروں کا ماننا ہے کہ اگر شافٹ ایجاد نہ ہوتی تو موٹر سائیکل، گاڑی، ہوائی جہاز، خلائی جہاز، جیٹ، طیارے، ٹینک، توپ وغیرہ کچھ بھی نہ بن سکتا۔ آپریشن کے بعد لگائے جانے اور تحلیل ہونے والے ٹانکے، کیپسول کا تحلیل ہونے والا بیرونی کور اور سرجری میں استعمال ہونے والے 200 آلات کا تحفہ دینے والا الزہروی مسلمان تھا۔ نیز آپریشن سے قبل بے ہوشی کا طریقہ کار متعارف کروانے والے بھی مسلمان ہی تھے۔ 9ویں صدی عیسوی سے پہلے سائنسدان یقین رکھتے تھے کہ دنیا گول ہے، لیکن اس کا ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا۔ ابن حزم نے پہلی بار اس کا ثبوت دیا، جو کہ گلیلیو کی دنیا گول ہے کہنے سے 500 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اناکولش یا سرنج کے ذریعے دوائی جسم میں منتقل کرنے کا طریقہ کار سب سے پہلے ترکی میں ایجاد ہوا، جسے 1724 میں ترکی میں تعینات انگریز سفیر کی اہلیہ یورپ لے گئی۔ ترکی میں انجیکشن کے ذریعے چیچک کا علاج کیا جاتا تھا، جو یورپ میں 50 سال بعد منتقل ہوا۔ کیا آپ کو علم ہے کہ مغربی دنیا میں باغات کا کوئی تصور نہیں تھا، اور سیر و تفریح کے لیے سب سے پہلا باغ 11ویں صدی میں اسپین میں بنایا گیا تھا، جو مسلمانوں نے بنایا تھا؟ کیا آپ کو علم ہے کہ دنیا کو قالین کا تحفہ دینے والے عربی بدو ایرانی تھے؟ اس سے قبل دنیا میں قالین کا تصور موجود نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی ونڈ مل یعنی ہوا سے چلنے والی چکی 634 عیسوی میں عرب اور فارس میں بنائی گئی، جس سے گندم پیسنے اور زراعت کے لیے پانی مہیا کرنے کا کام لیا جاتا تھا۔ یورپ میں اس چکی کا استعمال 11ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا۔